بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 جنوری 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ریاض میں جعلی اقامے فروخت کرنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس نے جعلی اقامے فروخت کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے کئی جعلی اقامے ضبط ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان 2 سوڈانی تارکین ہیں جو انتہائی مہارت سے اقاموں میں جعل سازی کرتے تھے۔ انہوں نے جعلی اقامے فروخت کرنے کا دھندا اختیار کر رکھا تھا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر بن سلمان التویجری نے کہا کہ پولیس کو رپورٹ ملی تھی کہ غیر ملکی جعل ساز گروہ دارالحکومت میں اقاموں کا دھندا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے سراغ رسانوں کی خصوصی ٹیم کی مدد سے پہلے ان کی نشاندہی کی، پھر انہیں زہرۃ اللبن محلے سے گرفتار کر لیا۔ یہ ریاض کا مغربی محلہ ہے جہاں جعل سازوں کے اڈے سے جعلی اقامے برآمد ہوئے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ گروہ میں 2 سوڈانی شامل ہیں۔ ان سے پوچھ گچھ کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں 2020 کی پہلی بارش کب ہوگی؟ ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ 2020 کی پہلی بارش سعودی دارالحکومت ریاض میں ہفتے کی رات صبح کو گرج چمک کے ساتھ ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کی پیش گوئی کرنے والی اپلیکیشن طقس العرب میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ہفتے کی رات ریاض میں ہوائیں چلیں گی۔ مملکت کے شمالی علاقوں میں سرد لہر آئے گی اور پھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی جو اتوار کے دن تک جاری رہے گی۔ ماہرین موسمیات نے توجہ دلائی کہ ان دنوں درجہ حرارت سعودی عرب بھر میں غیر مستحکم رہے گا۔ جمعہ کو دن کے وقت درجہ حرارت 17 رہے گا جبکہ رات کو مزید کم ہو جائے گا۔ ماہرین نے کہا کہ اتوار کو انتہائی درجہ حرارت 10 ڈگری رہے گا۔ رات کے وقت زیادہ سے زیادہ 5 سینٹی گریڈ ہوگا۔ ماہرین نے کہا کہ 13 دن شدید سردی کے ہوں گے۔ پیر سے سخت سردی کا موسم شروع ہوگا۔ مختلف علاقہ جات اس کی زد میں ہوں گے جہاں درجہ حرارت منفی رہے گا۔ وسط علاقوں میں 5 ڈگری تک درجہ حرارت رہے گا۔ مشرقی ریجن، مغربی اور جنوبی علاقوں میں 9 سے 13 ڈگری تک درجہ حرارت ہوگا۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ان موسمی تبدیلیوں سے احتیاطی تدابیر کا اہتمام کریں۔ سعودی عرب بھر میں بچوں اور بوڑھوں کو سردی لگنے اور مختلف بیماریوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ حج فنگر پرنٹ ہونے پر ڈیپورٹ کتنے سال کے لیے ہوگا؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا کہ اجازت نامے یعنی بغیر تصریح حج جانے پر سعودی عرب سے بے دخلی 10 سال کے لیے ہوگی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ایک غیر ملکی نے محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر پوچھا کہ اگر تصریح کے بغیر حج کرنے والے کسی غیر ملکی کے فنگر پرنٹس لے لیے گئے ہوں جو کہ بسمہ حج کے نام سے مشہور ہیں تو سعودی عرب کے لیے اس پر کتنے سال کی پابندی ہوگی؟ غیر ملکی جس نے اپنا نام محمود ظاہر کیا، اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ بے دخلی کی مدت فنگر پرنٹ کی تاریخ سے شروع ہوگی یا سعودی عرب سے سفر کے بعد سے شمار ہوگی؟ محکمہ پاسپورٹ نے اس کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ جو لوگ اجازت نامے یعنی تصریح کے بغیر حج کرتے ہیں یا پابندی کے باوجود حج یا عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور ان کے فنگر پرنٹس لے لیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سعودی عرب میں داخلے پر ان کے لیے 10 سال کی پابندی ہوتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی کہ بسمہ حج والی سزا سعودی عرب میں در اندازوں کے لیے بھی مقرر ہے۔ ان کی بے دخلی بھی 10 سال کے لیے ہوتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید بتایا کہ جو پابندی ہے اس کی مدت کی شروعات سعودی عرب کے سفر کی تاریخ سے ہوگی اور اس کے بعد 10 سال تک کے لیے کارآمد رہے گی۔ شاہی فضائیہ کا رنگا رنگ شو۔ سعودی شاہی فضائیہ کی جانب سے المزنب کمشتری میں فضائی کرتب دکھائے گئے۔ سعودی عرب بھر میں موسم سرما کی تعطیلات کے حوالے سے مختلف شہروں میں فیسٹیول منعقد کیے جا رہے ہیں۔ فضائی شو بھی اسی فیسٹیول کا حصہ ہے۔ شاہی فضائیہ کے جوانوں کی جانب سے دکھائے جانے والے کرتب دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مقامی ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق فضائیہ کا شو بروز جمعہ بھی پیش کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے کہا کہ پہلے روز افتتاحی تقریب میں کمشنر عبد الرحمان السوی کے علاوہ کمشنر کے دیگر اہم عہدیداروں کے علاوہ بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی، جبکہ دیگر شہروں سے بھی لوگ کافی تعداد میں المزنب فیسٹیول میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ سعودی شاہی فضائیہ کی جانب سے 30 منٹ تک کرتب دکھائے گئے۔ شائقین نے بے حد پسند کیا۔
وہاں موجود لوگ اپنے موبائل فون سے فضائی شو کی فلم بندی اور عکاسی کرتے رہے۔ شائقین کا کہنا تھا کہ اس قسم کا شو پہلی بار المزنب کمشتری میں منعقد کیا، اس لیے لوگ دور دور سے یہ شو دیکھنے کے لیے کمشتری آ رہے ہیں۔ شینجین ویزا رکھنے والوں کے لیے آن ارائیول ویزا سہولت کا آغاز۔ سیاحت اور قومی ورثے کے جنرل اتھارٹی نے شینجین ویزا رکھنے والوں کو سعودی عرب میں ایئرپورٹ پر ہی انٹری ویزا دینے کا فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں پر اس حوالے سے خصوصی کاؤنٹرز قائم کرتے ہوئے عملے کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ یورپی ممالک یا امریکہ اور برطانیہ کے ویزا ہولڈرز کو سعودی عرب آنے پر فوری سیاحتی ویزا جاری کیا جائے۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب میں سیاحت کے فروغ کے لیے عالمی سیاحتی قواعد کے مطابق ویزا پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں وہ افراد جن کے پاس یورپی یونین کا مشترکہ ویزا اور امریکہ یا برطانیہ کا ویزا ہو، انہیں سعودی عرب آنے کے لیے ایئرپورٹس یا دیگر بری سرحدی چوکیوں پر ہی ویزا جاری کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ویزے کے حوالے سے سعودی عرب میں کام کرنے والی تمام ایئر لائنز کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مذکورہ بالا افراد کو سعودی عرب آنے کے لیے ایئر لائن کی کنفرمیشن جاری کر دیں۔ آن ارائیول ویزا کے حوالے سے قومی سیاحتی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سیاحت کے فروغ کے لیے ویزا پالیسی میں تبدیلی کی گئی ہے۔ نئی پالیسی پر فوری طور پر عمل درآمد کر کے اس کے تمام متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کیے جا چکے ہیں تاکہ سیاحوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رائے نے بتایا کہ شینجین ویزا امریکہ یا برطانیہ کا ویزا رکھنے والوں کے لیے اب پہلے سے آن لائن ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ جب بھی چاہیں سعودی عرب آ سکتے ہیں، جہاں انہیں ایئرپورٹ سے ہی سعودی عرب کا ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کاروبار لیبر کوڈ کیا ہوں گے؟ سعودی عرب میں کاروباری اداروں اور مقامی افراد کو اپنی دکانیں 24 گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت دے دی گئی، تاہم رات کے اوقات میں ملازمین کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا۔ رات کو ڈیوٹی دینے والے ملازمین کے لیے لیبر کوڈ میں ضوابط اور شرائط کے ساتھ دورانیے کا ذکر کیا گیا۔ رات کے اوقات میں کام کا دورانیہ 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا۔ جو ادارے 24 گھنٹے کام کرنے کی خواہش مند ہیں، وہ اپنے ایسے ملازمین جو صحت کے مسائل سے دوچار ہیں یا عمر رسیدہ یا گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ 24 ہفتے کی حاملہ خواتین کو رات کے اوقات میں ڈیوٹی لینے سے اجتناب برتیں۔ جدہ اور مکہ مکرمہ میں فاسٹ فوڈ کا بزنس کرنے والے مصعب حریری نے بتایا کہ وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے وزارت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی قانونی مشیر دیما الشریف نے کہا کہ 24 گھنٹے تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دینے کے فیصلے سے یقینی طور پر اس کے مطلوبہ اہداف حاصل کرنا ہے۔ حالات کے پیش نظر نائٹ شفٹ میں کام کرنے والی خواتین کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ گورنر اسیر ریجن ترکی بن طلال نے ہکلاٹ کے مرض میں مبتلا خاتون کو گورنر آفس کے شعبہ خواتین میں متعین کرنے کے فوری احکامات جاری کر دیے۔ خاتون جو کہ ہکلاٹ کے مرض میں مبتلا تھی، اس نے عوامی ملاقات میں گورنر سے سوال کیا تھا کہ ہمیں معاشرے کا فعال حصہ کیوں سمجھا نہیں جاتا، ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ گورنر نے عوامی میٹنگ میں خاتون کا سوال سننے کے بعد فوری احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ آپ آج اور ابھی سے ہی میرے آفس کے شعبے خواتین میں خدمات انجام دیں گی۔ انہوں نے مزید کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی ہکلاٹ کا شکار ہے اور آپ کی آواز کوئی سننے والا نہیں۔ میں آپ کو گورنر ہاؤس میں اس لیے متعین نہیں کر رہا کہ آپ ہکلاٹ کا شکار ہیں، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ ہماری آواز کوئی نہیں سنتا، اب میں آپ کی آواز سارا سال سنوں۔ واضح رہے، خاتون نے عوامی میٹنگ میں گورنر سے درخواست کی تھی کہ ہکلاٹ کے شکار افراد کے لیے ریجن میں ڈیجیٹل کلینک اپلیکیشن لانچ کی جائے تاکہ ہم جیسے لوگوں کی آواز بھی سنی جا سکے جنہیں معاشرے میں کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ گورنر کے اس فیصلے پر حاضرین نے انہیں بے حد سراہا۔ سوشل میڈیا پر عوامی میٹنگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس پر صارفین نے بھی گورنر اسیر ریجن کے اس اقدام کی تعریف کی۔ جدہ یونیورسٹی میں تدریس کی دوسری زبان چینی مقرر۔ جدہ یونیورسٹی نے تدریس، ریسرچ اور علمی تحقیقات کی دوسری زبان چینی مقرر کر دی۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ یونیورسٹی کونسل کا جمعرات کو اجلاس ہوا۔ صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر عدنان الحمیدان نے کی۔ اجلاس میں یونیورسٹیز کونسل کے سیکرٹری جنرل بھی شریک ہوئے۔ کونسل نے یونیورسٹی میں چائنیز لینگویج انسٹیٹیوٹ کے قیام کا فیصلہ کیا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں مشیگن یونیورسٹی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی۔ عربیہ نیٹ کے مطابق چین کے ساتھ سعودی عرب کے دونوں تعلقات کو مضبوط بنانے اور تمام سطحوں پر شراکت کو گہرا کرنے کے لیے چینی زبان سعودی نصاب تعلیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تاریخی دورہ چین کے موقع پر کیا گیا۔
اپنی زبان کو سعودی نصاب تعلیم و تربیت کا حصہ بنانے کا فیصلہ سعودی عرب میں طلباء کی ثقافت میں تناؤ پیدا کرنے کے باعث بنے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھیے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کس شہر اور کس جگہ سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔